السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اور سویرے ہی مسجد میں پیدل چل کر آئے اور امام کے قریب بیٹھے اور عربی خطبے کو کان لگا کر سنے اور دنیا کی لہو یعنی بےہودہ بات نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر قدم پر یہ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب اور سال بھر رات میں قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، پھر خوشبو لگائے، اگر ہو تو لگائے، تو نہیں تو کوئی بات نہیں، یا نہیں تو اچھے کپڑے پہنے، پھر پیدل چل کر آئے، آ کر امام کے قریب بیٹھے اور دنیا کی بات نہ کرے، خطبہ جو ہے خطبے کو کان لگا کر سنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعہ سے لے کے جو پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، 2 جمعہ کے درمیان میں جو دن گزرے ہیں، وہ دنوں کے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، حدیثوں میں بہت ساری باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آج بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جنہیں جمعہ کی نماز بھی میسر نہیں، جمعہ کی نماز بھی نصیب نہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں جمعہ کی نماز بھی میسر نہیں، صرف عیدین میں عیدگاہ میں نظر آتی۔ میرے بھائی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا۔ کئی دفعہ میں یہ کہا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ ہماری نمازیں اچھی نکل آئیں تو پھر سارے اعمال انشاءاللہ اچھے نکلیں گے۔ اگر نمازوں میں کوئی کمی ہو گئی تو اللہ ہی ہماری حفاظت فرما۔ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بالکل گنی چنی زندگی ہے، ہماری مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی تسبیح کریں، حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، اور اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، اور جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ مرنا تو برحق ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ کوئی تو بچنے والا ہے کہ بھی؟ کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی آیا، سب ڈوب گئے، کوئی نہیں بچا۔ جو کشتی میں سوار تھے وہی لوگ باقی رہے، وہی لوگ بچے۔ تو اس میں سے ایک عورت، ماں تو اپنے بچوں کو بہت زیادہ چاہتی ہے، تو ماں اپنے بچے کو لے کر پہاڑی پر چڑھی۔ آدھی پہاڑ پر چڑھی، وہاں پر بھی پانی آیا، پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھ گئی تاکہ میں بھی بچ جاؤں گا، بچہ بھی بچ جائے۔ آخر میں پانی پہاڑ کی چوٹی پر بھی آ کر پہنچ گیا، پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو ڈوب جاؤں کوئی بات نہیں مگر میرا بچہ بچ جائے۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اوپر اٹھا لیا تاکہ پانی اس تک نہ پہنچے، میرا بچہ نہ ڈوبے۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ کشتی میں جو رہے گا وہی باقی رہے گا، جو رہیں گے سب ڈوبیں گے۔ آخر میں ماں کے ساتھ وہ بچہ بھی، وہ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت برحق ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں۔ نہ دنیا میں فرعون رہا، نہ دنیا میں شداد رہا، نہ دنیا میں حامان رہا، نہ دنیا میں نمرود رہا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے دنیا کے اندر، کوئی باقی نہیں۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومت کرنے والے، بڑی بڑے سلطنتوں کو سنبھالنے والے دنیا میں آئے، مگر کوئی بھی باقی نہیں۔ آج ان کے مقبرے کہاں ہیں معلوم نہیں، آج ان کے خبریں کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہم اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے حج و عمرہ کریں۔ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ کیا کرے؟ حج و عمرہ کرے۔ میرے بھائی، حضرت مولانا عبداللہ بن اسعد یافعی رحمت اللہ علیہ نے تصوف میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الترغیب والترہیب، کتاب کا نام ہے۔ حضرت علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمت اللہ علیہ تصوف میں ایک کتاب لکھی ہے آپ نے، الترغیب والترہیب کتاب کا نام ہے۔ اس میں ایک نوجوان کا واقعہ آپ نے لکھا۔
ہمیشہ اس نوجوان کے جسم سے خوشبو مہکتی رہتی تھی، ہمیشہ اس کے جسم سے، اس نوجوان کے جسم سے خوشبو مہکتی، ایسی خوشبو اس نوجوان کے جسم سے مہکتی کہ لوگ دیوانے ہو جاتے، اور لوگ پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پاس اتنے روپے پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ تم اتنی قیمتی خوشبو لگایا کرتے ہو۔ ایک مرتبہ کسی سائل نے، کسی قریبی دوست نے پوچھ لیا کہ تم یہ اتنا قیمتی خوشبو کہاں سے خریدتے ہو؟ تو میرا بھائی وہ نوجوان کہنے لگا، نہ میں نے زندگی میں کبھی خوشبو خریدی ہے، نہ میں نے کبھی زندگی میں جسم پر خوشبو کو لگایا ہے۔ کیا کہا وہ نوجوان؟ نہ میں نے زندگی میں کبھی خوشبو خریدی، نہ میں نے کبھی زندگی میں خوشبو کو لگایا۔ پھر وہ کہنے والے ساتھی نے، سائل نے کہا کہ پھر جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ کے جسم سے خوشبو کیسی مہکتی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ تو پھر وہ سائل نے پوچھا کہ آپ ہمیں وہ راز کی بات بتائیں تاکہ جو ہے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ تو وہ نوجوان اپنا واقعہ بیان کیا، کہنے لگا کہ میرے والد، میرے ابو جو ہے گھریلو ساز و سامان بیچتے ہیں، اور اس دکان میں، والد صاحب کے دکان میں میں بھی بیٹھا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ہمارے دکان میں آئی، کچھ گھریلو ساز و سامان خریدا۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ یہ نوجوان کو میرے گھر کو بھیجے، میں جو ساز و سامان جو میں نے خریدا ہے اس کی قیمت، اس کے روپیے دے کر میں اس نوجوان کو روانہ کر دوں گی۔ والد صاحب سے اجازت لے کر یہ نوجوان جب وہ بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر کو گیا تو وہ نوجوان خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت کا جو مکان جو ہے، جو گھر ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ پھر میں وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اس گھر کے اندر جو بیڈ روم جو ہے، جو روم ہے، وہ بھی نہایت خوبصورت ہے، وہ بھی بڑا حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو میری نظر جب کمرے کے اندر پڑی تو دیکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی تو ماشاءاللہ بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ اس لڑکی نے مجھے بلایا۔ جب میں اندر گیا تو میری طرف جو ہے غلط نظر سے مجھے اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں نے انکار کر دیا۔ جیسے ہی میں نے انکار کر دیا، وہ نوجوان کہتا ہے وہ لڑکی میرے کپڑے پکڑ کر اپنے قریب مجھے کھینچی۔ واقعہ لکھا ہے حضرت نے، وہ لڑکی میرے کپڑوں کو پکڑ کر اس کی طرف کھینچی۔ جیسے ہی مجھے اس کی طرف اس نے کھینچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں ایک خیال ڈالا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں ایک خیال ڈالا۔ وہ خیال کیا تھا؟ تو فوراً میں کہنے لگا مجھے حاجت کی ضرورت ہے، میں بیت الخلا کو جانا چاہتا ہوں، واش روم کو میں جانا چاہتا ہوں۔ تو فوراً وہ نوجوان لڑکی نے کہا، اپنی باندیوں سے، نوکرانیوں سے کہا کہ اس نوجوان کو بیت الخلا کے پاس لے کے جاؤ، واش روم کے پاس لے کے جاؤ۔ جب واش روم کے اندر گیا تو وہ خود نوجوان کہتا ہے میں حاجت کی، یعنی جو غلاظت جو تھی، میں نے حاجت کی، غلاظت کی، کرنے کے بعد اسی جو میں نے جو غلاظت کی تھی وہ غلاظت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر میں نے مل لیا۔ میں نے جسم پر اور میرے کپڑوں پر میں نے مل لیا۔ مل کر جیسے ہی میں باہر نکلا تو اب جتنے بھی وہاں پہ جو باندیاں تھی، جو نوجوان، جو لڑکی تھی، اس نے کہا اسے فوراً باہر نکالو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ کیا کہنے لگی وہ؟ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اسے باہر نکالو۔ جیسے ہی میں فوراً گھر سے باہر جیسے ہی نکلا تو میرے جیب میں ایک درہم تھا۔
وہ درہم سے میں نے صابن خریدا، نہر کے پاس گیا اور جا کر میں نے اچھی طریقے سے، بہترین طریقے سے میں نے غسل کیا، بہترین طریقے سے میں نے پانی نہایا، پھر میں نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف کیا، کپڑوں کو میں نے اچھی طریقے سے دھویا۔ میں نے نہ یہ بات، نہ میں نے یہ واقعے کو نہ میرے والد سے کہا، نہ والدہ سے کہا، میں نے کسی سے نہیں کہا، میں نے کسی سے یہ واقعے کو بیان نہیں کیا۔ جب میں رات میں سویا تو خواب میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے خواب میں ایک فرشتہ میرے خواب میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے نوجوان، اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ کیا کہنے لگا وہ نوجوان؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے طرف سے تجھ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، پھر تو نے گناہوں سے بچنے کے لیے جو تدبیر جو تو نے اختیار کی، جو بہانہ جو تو نے اختیار کیا، اللہ کو یہ تیری ادا پسند آئی۔ پھر وہ فرشتہ میرے جسم پر وہ جو خوشبو جو لے کر آیا تھا، وہ خوشبو کو میرے جسم پر لگا دیا، میرے کپڑوں پر لگا دیا۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا تو وہی برکت ہے جس کی وجہ سے آج بھی میرے جسم سے، میرے بدن سے اور میرے کپڑوں سے خوشبو مہک رہی۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ الترغیب و ترہیب میں پھر ایسا ہی ایک واقعہ نوجوان کا بیان کرتے ہیں۔ ایک نوجوان گزرا ہے، وہ نوجوان نہایت بالکل ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، ساری زندگی گناہوں میں، بڑا بدکار تھا وہ۔ حضرت نے ہی واقعہ بیان کیا، لکھا ہے ایک نوجوان جو بدکار جو تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزاری، مگر اس کی ایک عادت تھی۔ وہ نوجوان کی کیا عادت تھی؟ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو گناہ کو کاپی میں لکھ لیتا تھا۔ کیا کرتا؟ جب بھی کوئی گناہ کرتا وہ گناہ کو اپنے کاپی میں نوٹ کر لیتا، لکھ لیتا۔ تو اسی دور میں، اسی نوجوان کے زمانے میں ایک عورت تھی، بالکل غریب تھی، اس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے۔ اس نے ارادہ کیا کہ ایک پڑوس کے گھر سے ایک ریشم کا لباس اس نے کرائے پر لیا، ایک ریشم کا لباس کرائے پر لیا، لے کر وہ پہن کر وہ باہر نکلی تو اس عورت پر، اس نوجوان کی نظر پڑ گئی۔ اب اس نے بلایا، تنہائی میں لے کر گیا۔ جیسے ہی تنہائی میں وہ نوجوان اس عورت کو لے کر گیا تو اب یہ عورت زار و خطا رونے لگی۔ حضرت لکھتے ہیں کتاب میں واقعے کو، جس طریقے سے مچھلی تڑپتی ہے ویسے وہ عورت تڑپنے لگی، رونے لگی۔ تو وہ روتے ہوئے عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی زانیہ عورت نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، اس لیے میں تیرے پاس آئی، میں اس لیے تیرے پاس آئی کہ تو میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، اچھا معاملہ کرے گا، میں یہ نیت لے کر تیرے پاس آئی تھی۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا تو اس کے پاس جو بھی درہم روپیے تھے دے کر اس عورت کو روانہ کر دیا۔ دے کر جب روانہ کر دیا وہ عورت چلی گئی۔ جیسے ہی عورت گئی اب یہ نوجوان رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے اپنے ماں کے پاس پہنچا، والدہ کے پاس پہنچا، ماں کے پاس جا کے سارے واقعے کو بیان کیا، ایسا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ جب ماں نے سنا اب ماں ہنسنے لگی، خوش ہو گئی۔ کون؟ ماں، نوجوان کی ماں خوش ہو گئی، ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا، ساری زندگی میں نے تجھے گناہوں سے بچنے کے لیے کہا، ساری زندگی میں نے تجھے گناہوں سے روکا مگر تو رکا نہیں، ساری زندگی تو نے گناہوں میں زندگی گزار دی مگر آج تو نے ایک نیک کام اچھا کیا، اس لیے میں ہنس رہی ہوں۔
ایک نیک کام تو نے زندگی میں صرف ایک ہی نیکی کا کام تو نے کیا۔ اب ماں کہنے لگی کہ اے بیٹے ایسا کر، جو کاپی میں جو بک میں جو تو گناہوں کو لکھتا ہے، آج یہ اچھے کام کو بھی اس میں نوٹ کر لکھ لے۔ جیسے وہ نوجوان کھول کر دیکھا تو کاپی پورے گناہوں سے جو لکھا ہوا، پوری کاپی فل ہے، بھری ہوئی، کہیں پر بھی جگہ نہیں، پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک پورے گناہ اس کے لکھے ہوئے، کہیں بھی جگہ باقی نہیں۔ اب ماں سے کہنے لگا جگہ کوئی بھی باقی نہیں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا جگہ تو کاپی میں فل ہو گئی ہے، مگر کاپی میں جو آخری جو ہوتا ہے، جہاں پہ حاشیہ لکھا جاتا ہے وہاں پہ لکھ لے۔ حاشیے کی جگہ اس نے وہ نیکی کا کام جو کیا تھا وہ واقعہ کو اس نے لکھا۔ روتا رہا، غمگین تھا، پھر رات میں سو گیا۔ رات میں سو کر جب صبح اٹھا، صبح اٹھ کر جیسے ہی اس نے وہ کاپی کو، بک کو جیسے ہی کھولا تو نوجوان پریشان ہکا بکا ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سارے گناہ جو ہے وہ کاپی سے مٹا دیے گئے ہیں، بالکل پاک و صاف وہ کاپی ہے، اور صرف جو ایک نیکی کا جو کام جو اس نے کیا تھا صرف وہی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ سارے گناہ اس کے مٹا دیے گئے ہیں۔ میرا بھائی، پھر وہ نوجوان اس نے سچی پکی توبہ کی۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں اس واقعے کو کتاب میں، جب تک وہ زندگی بھر جو رہا تو آخری سانس تک پھر اس نے کوئی گناہوں کی طرف گیا ہی نہیں، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔